عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري رمضان من شهر الله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کھلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کھلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، بو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا۔ دنیا مسلمانوں پر بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمانوں پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ کی مجلس میں آپ حضرات کے درمیان میرا پہنچنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے اور سمجھ میں آئے تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، صرف انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، احسن کہا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اور ایک دوسرے موقع پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت انسان کو اعزاز بخشا اور اس کو مقام فضیلت عطا فرمائی، اور سارے مخلوقات میں اس کو افضل البشر بنایا، انسان کو سب مخلوقات کا سردار بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سرداری اور اس کی امتیازی اور اس کی خلافت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے قرآن شریف کی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، والجبال پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، اس کو اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس قرآن کی امانت کو حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ اس لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بنا کر اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انسان کو کہ میں نے تمہیں قرآن شریف عطا فرمائی، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کا نظام چلایا، اور تمہاری بشری تقاضے اور ضرورتوں کی بنیاد پر میں نے تمہاری ضرورتوں کی بنیاد پر سارے نظام کو چلایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہوا کو چلایا۔ یہ زمین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اللہ فرما رہے ہم نے اس کو فرش بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنا خوبصورت بچھونا ہے، یہ کتنا خوبصورت بستر ہے۔ یہ زمین اتنی نرم نہیں ہے کہ تم چلو تو پاؤں اندر چلے جائے، اتنی سخت نہیں ہے کہ تمہیں چھبنے لگے۔ اس زمین کے اندر ہم نے تمہاری زندگی رکھی ہے، اس زمین سے تم کھیتی اگاتے ہو، اناج غلے نکالتے ہو، اسی زمین سے تم پانی نکالتے ہو، اسی زمین سے ہم نے تمہارے لیے اناج رکھے، اسی زمین سے سونے چاندی کی دھاتیں نکلتی ہے، اسی زمین سے ڈیزل اور پیٹرول نکلتا ہے، اسی زمین سے سب کچھ تمہاری زندگی کی ضروریات، اس کے بعد اسی زمین سے تم کو پیدا کیا جاتا ہے، اسی زمین میں تم مر کھپ کر دفن بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام حیات بنایا، انسان کی زندگی کی ساری ضرورتیں بیان فرمائی۔ سورج اور چاند کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت پیمانے سے اس کی منزلیں مقرر فرمائی، پھر اس کو چلایا۔ قرآن نے جس کے بارے میں کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور، ہم نے سورج کو روشنی بنائی، والقمر نور، اور چاند کو نور بنایا،
اور اس کی ہم نے منزلیں طے کی. وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ اپنی منزلوں سے چلتے ہیں. پھر اس کے ذریعے سے تم اپنی تاریخ دیکھتے ہو. سورج سے جو تاریخ نظر آتی اس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں، چاند کی تاریخ کو قمری تاریخ کہتے ہیں. ساری انسان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا. ایک موقع پر نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا گیا. وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. دنیا تمہارے لیے آرام کا نہیں ہے، دنیا تمہارے لیے عیش کا نہیں ہے. دنیا کو تو ہم نے تمہارے لیے امتحان کا بنایا. دنیا کوئی آسائش کا نہیں ہے. ورنہ بخاری شریف کی وہ روایت جس میں حضور فرما رہے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب بتاؤ، قید خانے میں آدمی کی اپنی مرضی چلتی ہے؟ قید خانے میں اس کو منمانی کرنے کا موقع ہے؟ قید خانے میں اس کو اپنی مرضیات اور اپنی نفسانیات اور اپنی خواہشات پوری کی جا سکتی؟ ہرگز نہیں. نبی نے فرمایا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں جنت کی تلاش مت کرو، جنت تو بعد میں تمہیں ملے گی. یہ تو کافروں کے لیے جنت ہے. دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں تو اس کو اپنی مرضی کو فنا کرنا ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنا ہے، اپنے نفس پر آڑے چلانا ہے، اپنی طبیعت کو مٹانا ہے اور اپنے آپ کو مٹانا ہے، مٹا کر دنیا سے جانا ہے. پھر وہ قبر کا موقع ہوگا، وہ فرشتے سلام پیش کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم. پھر کس چیز کا سلام؟ تم تو نورانی مخلوق ہو، میں انسان ہوں، یہ سلام کیسے؟ فرشتے کہیں گے بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا اور اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کیا اور تم نے اپنے آپ کو مٹایا اور نبی کی شریعت پر تم عمل پیرا ہوئے اور تم ثابت قدم رہے. ماحول نے تمہیں نہیں بدلنے دیا، رسم و رواجوں کے چکر میں نہیں پڑے. زندگی کے ہر موقع پر، خوشی اور غمی کے ہر لمحے میں تم نے وہ اللہ کے رسول کے طریقے اختیار کیے، تعلیمات کو اپنے گلے سے لگایا. اسی کا بدلہ جو تم صبر کر کے آیا. بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے، یہ اچھا کر ہے. اللہ تعالیٰ پھر قبر کو ہی جنت بناتے ہیں، پھر قبر کے معاملے کو اللہ آسان فرماتے ہیں. اسی مناسبت سے زندگی بہت قیمتی ہے، بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ساتھ جوڑ کر ہمیں اوقات کا پابند بنا دیا ہے. دیکھو اسلامی نظام اللہ نے ایسا رکھا، ہر چیز وقت کے ساتھ خاص ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ساری عبادتیں انجام دی جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو شمسی تاریخ تو یاد رہتی ہے، قمری تاریخ یاد نہیں رہتی. عیسوی تاریخ تو یاد رہتی ہے، ہجری تاریخ یاد نہیں رہتی. مسلمانوں سے پوچھو ہجرت کا یہ کون سا سال چل رہا ہے، کہ نہیں معلوم. کہ ہجرت یہ کون سا مہینہ اسلامی، کہ نہیں معلوم. اچھا اسلامی تاریخ کیا ہے، نہیں معلوم. آج مسلمانوں کے اندر سے تاریخ بھی ختم ہو رہی ہے. اور شمسی تاریخ پوچھو، عیسوی تاریخ پوچھو، انگریزی تاریخ پوچھو، بچے بچے کی زبان پر رہتی ہے. یہ فلاں سال ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے، کل یہ پرسوں یہ، وہ کیلنڈر کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیتا ہے. اگر وہی اسلامی تاریخ معلوم کرو، یہ قمری سال کون سا ہے، ہجری اعتبار سے کیا تاریخ بنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہجرت سے اس تاریخ کا نام کیوں رکھا گیا، اور اسلامی احکام جتنے ہیں سب اسلامی تاریخ سے ہیں، ہجری تاریخ سے. شمسی تاریخ سے کوئی اسلام کا حکم نہیں. اب روزوں کو دیکھ لو، قمری تاریخ سے بنتا ہے. حج کو دیکھ لو، قمری تاریخ سے بنتا ہے. دونوں عیدوں کو دیکھ لو، قمری تاریخ سے بنتا ہے. قربانی کو دیکھ لو، قمری تاریخ سے بنتا ہے. لیکن ہمیں قمری تاریخ یاد نہیں، ہمیں مہینے یاد نہیں. جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اس آیت کا معنی یہ، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس دن یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی. کتنے مہینے؟ 12 میں سے. لیکن 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا، 4 مہینوں کو مقدس بنایا. قرآن کہتا ہے منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں محترم رکھے ہم. 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. 4تھا مہینہ رجب کا ہے، جو ترتیب میں نہیں آتا بلکہ شعبان سے پہلے آتا ہے. شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے. یہ 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا. یعنی جب جنگیں ہوتی تھی اور کفار سے مقابلہ ہوتا تھا،
تو ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کی ممانعت رکھی گئی ہے کہ اس میں جنگ نہ کی جائے. ہاں سامنے سے کوئی ہاتھ توڑ کر وعدہ توڑ کر اگر مقابلے کے لیے آئے گا تو ڈیفینس کیا جائے گا, اس کا دفاع کیا جائے گا, لیکن از خود اقدامی طور پر جنگ نہیں کی جائے گی. یہ 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور 14 مہینہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ ایسے ہی مقدس ہے کیونکہ یہ 4 مہینوں میں آتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رجب کا جب چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, وبلغنا الی رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا, ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی رمضان کو پانے کی دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے کر رہے. رمضان کی تیاری رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے سے ہو رہی ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسے تمام کتابوں پر قرآن مجید ہے, تمام آسمانی کتابوں پر قرآن مجید رجب کا مہینہ ایسا ہے. ایسے ہی شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسے تمام نبیوں پر ہمارے نبی کو فضیلت ہے. بس رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے تمام مخلوق پر خود اللہ تعالیٰ کو جیسی فضیلت حاصل ہے, رمضان کا مہینہ ایسا ہی. اکابر علماء فرماتے ہیں رجب کا مہینہ تو بیج ڈالنے کا مہینہ ہے, اور شعبان کا مہینہ پانی چھوڑنے کا مہینہ ہے, اور رمضان کا مہینہ کھیتی نکالنے کا مہینہ ہے. ایسے ہی علماء فرماتے ہیں رجب کا مہینہ تو ہوائیں چلنے کا مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ بادل آنے کا مہینہ ہے اور برسات ہونے کا مہینہ ہے, اور رمضان کا مہینہ وصول کرنے کا مہینہ ہے. اس طرح تینوں مہینوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے, رجب کی فضیلت, شعبان کی فضیلت, پھر رمضان کی فضیلت. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیا, آپ تو نبیوں کے نبی ہیں, آپ کائنات کے نبی ہیں, آپ پوری امت کے نبی ہیں, آپ قیامت تک کے نبی, آپ آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو کیا بیان کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے فرما رہے, 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری میں آپ لگے ہوئے. اس سے اندازہ لگاؤ رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے اور کتنا بابرکت مہینہ ہے. شعبان کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, شعبان الشہری رمضان من شہر اللہ, کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی اللہ کے رسول اپنا مہینہ کہہ رہے, شعبان کے مہینے کو اپنے ساتھ نسبت دے رہے, اور فرماتے رمضان من شہر اللہ, کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب شعبان نبی کا مہینہ ہوا اور نبی نے اس مہینے کو اپنے ساتھ جوڑا, اور اپنے ساتھ جوڑ کر امت کو اس کی اہمیت بتلائی اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, شعبان کے مہینے کی ہم کیسے قدر کریں. شعبان کے مہینے کو نبی والا مہینہ جب کہا گیا تو نبی والے مہینے کی کیا قدر ہم نے کی. دیکھو نسبت سے چیزوں کا مقام بدلتا ہے. ایک فرش مسجد میں لگا ہے, ایسا ہی فرش ہمارے طہارت خانے میں لگا ہے, لیکن اس کی نسبت الگ الگ ہے. جو فرش مسجد سے لگا ہے اس کی نسبت اونچی ہے, جو فرش طہارت خانے سے لگا ہے اس کی نسبت نیچی ہے. نسبتوں سے حیثیت بدلتی ہے, مقام بدلتا ہے. آپ طہارت خانے میں جائیں گے, حالانکہ یہی فرش ہے جو مسجد میں, لیکن آپ چپل پہن کر جائیں گے. آپ بولیں گے اس کی نسبت طہارت خانے سے, یہ پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے, لیکن وہی فرش جو مسجد میں لگا ہے آپ چپل پہن کر نہیں آئیں گے, آپ وضو کر کے آئیں گے, بغیر چپل کے آئیں گے, داہنے پاؤں سے آئیں گے, اس کے آداب کا رعایت کر کے آئیں گے. آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر آئیں گے. اب آہستہ سے سلام کر گئے کیونکہ مسجد میں آ رہا ہے. فرش وہی ہے جو طہارت خانے میں رکھا, کیوں نسبت بدل چکی ہے, اس کی نسبت بدل چکی ہے. آپ ڈرتے ہوئے آئیں گے کہ مسجد میں آ رہا ہوں, خدا کے دربار میں آ رہا ہوں. داہنے پاؤں سے آنا چاہیے کیونکہ میرے نبی دائیں پاؤں سے آتے تھے. اعتکاف کی نیت سے آنا چاہیے, وضو کے ساتھ آنا چاہیے, اور آہستہ سے 2 سالوں بیٹھ جانا چاہیے. اگر نماز پڑھنے کا موقع ہے تو مسجد کا حق یہ 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت سے پڑھے, مسجد کا حق سمجھ کر کے. یہ مسجد کے آداب ہیں. اب اس طریقے پر مسجد میں آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, حدیث میں جن کا بڑا مقام ہے, ایک مرتبہ مسجد میں آئے, بائیں پاؤں سے آ گئے. غیب سے آواز آئی ان کو, یا ثور, اے بیل, کہاں آ رہا ہے تو. حضرت سفیان کے نام کے ساتھ ثوری لکھا ہوا ہوتا ہے. ثور کے معنی تو بیل کے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے بیل کا نام اپنے ساتھ کیوں جوڑ لیا. اس کا مطلب یہی ہے, ان کے ساتھ یہ تاریخی واقعہ پیش آئے. ہاتف غیبی سے ان کو آواز آئی, اے بیل تو کہاں گئے, تجھے اتنا بھی پتا نہیں تو کس کے دربار میں آیا.
جو اللہ سے جتنا قریبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کو متنبع کر دیتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بیل والی صفت اپنائی اور خدائی دربار کی میں نے رعایت نہیں کی اور خدا کے گھر کی پاسداری نہیں کی اور مجھ سے غفلت ہوئی اس بارے میں کہ میں نے بایاں پاؤں مسجد میں رکھ دیا، اب میں اس نام کو میں اپنے نام سے جوڑ لیتا ہوں۔ سفیان ثوری نے کہا گیا، بہت افسوس کی بات ہے آج ہمارے پاس مسجد کا ادب نہیں ہے اور مسجد کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ مسجد کے آداب اور مسجد کی عظمت مسلمانوں کے دل میں جس دن آ جائے گی اسی دن مسلمانوں کی عظمت دنیا کے دل میں آ جائے گی۔ مسجدوں کی عظمت نہیں ہے، مسجد میں آئیں کیسے، مسجد میں نکلے کیسے، مسجد میں بات کیسے کریں، مسجد میں بیٹھے کیسے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے مسجد میں آتے تھے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے مسجدوں سے کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے کا استحسان اور حضوری کا دھیان تمہیں مل جائے تو تمہارے بھی چہروں کے رنگ بدلنے لگ جائے۔ لیکن ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا مسجد میں آنے کا کیا خیال، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز ہو جاتی ہے، ہمیں خیال تک نہیں آتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، جبکہ اس استحضار کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا چاہیے جیسے میں قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوں، گویا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں، دائیں میری جنت ہے، میرے بائیں دوزخ ہے، ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ رہا ہوں، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ابھی نماز ختم ہوگی میری روح قبض ہوگی، ملک الموت میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس تصور سے نماز پڑھنے کا حکم، جب یہ تصور ہوگا پھر خیالات کیسے آئے گا، جب یہ تصور ہوگا نماز میں دھیان کیسے ہٹے گا۔ نماز میں ہر رکن میں دیکھنے کی جگہ الگ الگ ہے، قیام میں کھڑے ہو تو سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع میں کھڑے ہو تو اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھو، یہ تصور کرو جب روح قبض ہوگی تو انگوٹھوں سے ہونے والی ہے، میری روح یہیں سے نکالی جائے گی۔ سجدے میں جاؤ تو اپنے ناک کے بانسے کو دیکھو اور سجدہ سنت کے مطابق ہو، ہماری نماز میں 100% جان آ جائے پھر وہ نماز زندگی میں انقلاب لاتی ہے، وہ نماز زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، وہ نماز عرش تک جا کے ٹکراتی ہے اور وہ نماز آسمان کو چیرتے ہوئے جاتی ہے۔ ہماری نمازیں ایسی بے اطمینانی، ایسی بے سکونی کی نمازیں، ایسی غفلت کی نمازیں، اب اللہ ہی رحم فرمائے، ہمیں نماز سکون سے پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں صاحب؟ کہ 15 سال سے۔ ذرا بتاؤ سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کیا معنی اس کی؟ کہ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ جو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ فلاں تسبیح پڑھتے ہیں، ذرا اس کا معنی بتاؤ، کہ نہیں معلوم۔ علامہ علوسی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں جب بندہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں وہ گھٹنے بھی ٹیکتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، ناک بھی رگڑتا ہے، معدہ بھی ٹیکتا ہے، اس سے چھوٹا بننے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اب یہ اپنے تواضع کی انتہا کر دی اس نے، اور بندہ چھوٹا بننا چاہے تو کوئی صورت نہیں اس کی۔ فرماتے سجدے 2 ہونے کی حکمت میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، قومہ ایک ہے، لیکن سجدے 2 کیوں؟ انہوں نے اس کی حکمت میں یہ بات لکھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ۔ تفسیروں میں آتا ہے جب سجدے سے اٹھے فرشتے تو شیطان نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو غصے میں آ گئے، فرشتوں نے اللہ کے غصے کو دیکھا دوبارہ سجدے میں چلے، تو ایک سجدے کے بجائے کتنے سجدے ہو گئے؟ 2 سجدے ہو گئے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے دوسری مرتبہ سجدے میں جانے کی، ایک مرتبہ سجدہ کیا، بندہ یہ چاہتا اللہ میرا جی چاہتا اور چھوٹا بنوں، آپ خالق ہیں میں مخلوق ہوں، آپ پاک ہیں میں ناپاک ہوں، آپ بے عیب ہیں میں تو عیب دار ہوں، آپ نے مجھے بنایا میں اور چھوٹا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو اور چھوٹا نہیں بن سکتا، یہ آخری درجہ چھوٹا بننے کا سجدے کی حالت ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے، آیت میں نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ سجدے کی آیت ہو، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ 30ویں پارے میں کیا ہے؟ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بندہ سجدے میں جا کر اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے کوئی اور عبادت کا مقام نہیں ہے جب بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ سجدہ آخری عبادت کا درجہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ سجدے میں خدا کا قرب کیسے ملتا ہے؟ جب سجدہ سنت کے مطابق ہو اور سجدہ سکون اور وقار کی پہچان ہو
اور سجدہ تواضع عاجزی انکساری کی منظر کشی کرے، تب سمجھو میرے سجدے میں جان آ رہی ہے، میرے سجدے میں روحانیت آ رہی ہے، میرا سجدہ اب خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن میں فرمایا گیا سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے اور تو چھوٹا نہیں بن سکتا، اب یہ چھوٹا بننے کا آخری درجہ تم نے سجدہ کر لیا، لیکن اور جو چھوٹا بننے کی تمنا اور جو جذبہ تمہارے اندر ہے، جو تم مزید چھوٹے بننا چاہتے ہو، اور ایک سجدہ کر لو، وہ بھی ثواب تمہیں مل جائے، اور چھوٹا بننے کا جو ارادہ ہے وہ ثواب بھی تمہیں دے دیا جائے گا، تم اور ایک سجدہ کر لو۔ تو اس طرح 2 سجدے فرض کیے گئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، قومہ ایک ہے، لیکن سجدے 2 اس لیے میں نے 2 حکمتیں بیان کی اس کی۔ تو سجدے میں جا کر بندہ گھٹنے ٹیک کر، ناک رکھ کر، پیشانی ٹیک کر، اپنا ماتھا ٹیک کر جو کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، ترجمہ اس کا یہ ہے میرا رب پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ معلوسی فرماتے ہیں، اللہ جواب میں فرماتے ہیں میں تو پہلے سے پاک ہوں، تیرے کہنے سے تمہیں پاک نہیں ہوتا، تو اپنی ناپاک زبان سے میری پاکی بیان کر رہا ہے، میں تو پہلے سے پاک ہوں۔ ہاں تو نے عاجزی تواضع کی انتہا کر دی اور ناک رگڑ کر میری پاکی بیان کر رہا ہے، سن اب میں تجھے پاک کرنے کے فیصلے کرتا ہوں، میں تجھے گناہوں سے پاک کروں گا، بری صحبت سے پاک کروں گا، حرام روزی سے پاک کروں گا۔ اب اللہ کیسے پاک کرتے وہ تو اللہ جانے، ہمارا ایمان قرآن پہ، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ وہ کیسے اللہ فیصلے کرتے؟ ضرورت ہے کہ نماز میں جانا جائے، پھر گناہوں کے بچنے کے فیصلے اللہ کرتے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا اللہ دیتے ہیں، گنہگاروں سے دوستی اللہ چھڑواتے ہیں، نیکوکاروں کی صحبت اللہ دلواتے ہیں، یہ فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام اپنی نماز کو جاندار بنا کہ میری نماز جاندار بن جائے۔ یہ پہلا اس کا جملہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اللہ فرماتے میں پہلے سے پاک ہوں لیکن اب میں تجھے پاک کرتا ہوں۔ دوسرا جملہ الاعلیٰ، بہت بلند و بالا ہے، اللہ فرماتے میں تو پہلے سے بلند ہوں، تیرے بلند کہنے سے میں بلند نہیں ہوتا، میری تعریف میں تو کوئی سمندر کے سارے پانی کو ختم کر دیے نہیں لکھی جا سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، جتنے درخت سب کے قلم بنا دیے جائیں، سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے، اللہ کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی، اللہ کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ، تم سجدے میں ناک رگڑ کر پیشانی ٹیک کر اللہ کی بلندی بیان کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو پہلے سے بلند ہوں لیکن اب میں تیری بلندی کی فیصلے کرتا ہوں، اور میں تجھے اعلیٰ مراتب دینے کے فیصلے کرتا ہوں، تجھے میں عہدے دینے کی فیصلے کرتا ہوں، تیرے درجات بلند کرنے کی فیصلے میں کرتا ہوں۔ ایسے ایک ایک تسبیح کو ہم سمجھ کے پڑھیں، نماز کے ایک ایک رکن کو اس کی صفات کے ساتھ، آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ ادا کریں، پھر نماز میں جان آئے گی، پھر وہ نماز آسمان تک جائے گی، وہ نماز زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرے گی۔ لیکن ہماری نماز خلاف سنت ہے، ہمیں قیام کی سنتوں کا پتہ نہیں، ہمیں قرات کی سنتوں کا پتہ نہیں، ہمیں رکوع کی سنتوں کا پتہ نہیں، دنیا کا ہر کام بندہ سیکھ کر کرتا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز رہ گئی کہ ہمارا بھائی بغیر سیکھے نماز پڑھتا، نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے خیال تک نہیں آتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہماری نمازوں میں جانا، ہم اپنی عبادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ امام صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، 5 منٹ وقت نکال کر امام صاحب مجھے قیام کی سنتیں سکھا دو، امام صاحب مجھے تسبیحات سکھا دو، امام صاحب مجھے رکوع کی سنتیں بتا دو، رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، ہاتھوں سے گھٹنوں کو کیسے پکڑنا ہے، پیٹھ کو کیسے رکھنا ہے، سر کو کیسے رکھنا ہے، نگاہ کہاں رکھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کونیاں زمین کو نہیں لگنا، بازو پہلو سے الگ رہنا، نگاہ کہاں رہنا ہے، پیشانی اور ناک دونوں زمین کو لگنا، یہ کس طریقے سے میرا سجدہ سنت کے مطابق ہو جائے، ہماری نماز میں جان آ جائے۔ نماز کا مسئلہ ہے، ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے۔ آئے جلدی میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، شیطان نے تھپکی مار دی، بڑا کمال کر دیا، دھڑلے سے مسجد کے باہر نکل گیا۔ 7 لوگوں کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی، 7 لوگوں کو، ان میں سے ایک فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری،
اللہ کی مرضی پر اس نے اپنے آپ کو فنا کیا. ایک تو یہ بیان کیا کیونکہ جوانی کی عمر کچھ کرنے کی ہے، جوانی کی عمر انقلابی عمر ہے، جوانی کی عمر ہی عبادت کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہی بندے کے نفس کو خون کرنے کی عمر، خواہشات کو خون کرنے کی عمر ہے جوانی کی عمر. ایک بندے کے بارے میں تو یہ فرمایا، اور ایک بندہ جس کے بارے میں فرمایا کل قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. جس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہو؟ مسجد میں اٹکا ہوا. دل مسجد میں اٹکنے کا معنی یہ رہتا تو بازار میں ہے، یہ رہتا تو کاروبار پر ہے، یہ رہتا تو تجارت میں، یہ رہتا تو اپنی کھیتی باڑی میں، یہ رہتا تو اپنی جاب اور نوکری پر، لیکن اس کی نظر بار بار گھڑی پر جاتی ہے. ابھی نماز کا وقت ہوگا، مجھے مسجد پہنچنا ہے، ابھی نماز کا وقت ہوگا، مجھے مسجد پہنچنا ہے. اس شخص کے بارے میں کہا گیا اس کا دل مسجد میں اٹکا. بتاؤ یہ عمل آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کتنا آسان عمل ہے. ہماری نظر گھڑی پر رہی ہے سوچ کر ابھی نماز کا وقت ہوگا، مجھے فلاں جگہ عصر کی نماز پڑھنا ہے، ابھی نماز کا وقت ہوگا، مجھے مغرب میں پہنچنا ہے، میری عشاء کا وقت فلاں وقت میں پڑھتا ہوں فلاں مسجد میں، مجھے وہاں پہنچنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے. شعبان یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. شعبان سے تیاری شروع کی جائے. شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری، نبی نے اپنا مہینہ کہا. شعبان کے مہینے میں اپنی عبادتوں پہ جان پیدا کی جائے. شعبان کے مہینے سے پہلے فرض پڑھتے تھے، سنتیں پڑھی جائے، سنتیں پڑھتے تھے، اوابین شروع کی جائے، اشراق شروع کی جائے، چاشت پڑھی جائے. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، شعبان سے شروع کی جائے. تھوڑا وقت نکال کر امام صاحب کے پاس بیٹھے، امام صاحب میرا قرآن صحیح کرو. آج 95% مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، پوری مسجد ویران ہوتی ہے. کسی کے ہاتھ میں قرآن نظر آئے آتی طرف جاتی ہے، کوئی مسلمان ہاتھ میں قرآن نہیں کرنی پڑتی. امت سے قرآن کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، قرآن سے امت دور ہو رہی ہے. ہماری بربادی اور ہماری ہلاکت، ہماری تباہی، ہماری رسوائی، ہماری ذلت اور ہماری خسارے میں پڑنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. نہیں آتا تو سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں کہ میں قرآن شریف کو سیکھوں، قرآن شریف ہاتھ میں لوں. اس کو تو ہاتھ میں لینا بھی ثواب ہے، اس کو تو چومنا بھی ثواب ہے، اس کو پکڑنا بھی ثواب ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا بھی ثواب رکھتا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. صحابہ قرآن کو پکڑے ہوئے تھے، ان کی راتیں نمازوں میں گزرتی تھی، ان کی راتیں مصلوں پر گزرتی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کے بارے میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کی نفل نمازیں اتنی لمبی ہوتی تھی پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. کیا ہم کو بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا ہم بھی اتنی لمبی نماز پڑھے ہیں؟ کیا ہم نے بھی قرآن کا کوئی حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ گزشتہ زمانے کی باندیاں بھی قرآن اتنا باندی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ بکی ہوئی عورت کو. پہلے زمانے میں مرد عورت خریدے بیچے جاتے تھے، مرد بیچے جاتے تھے ان کو غلام کہتے ہیں، عورتیں بیچی جاتی تھی ان کو باندی کہتے ہیں. جیسے گھڑی خریدی جا سکتی، فون خریدا جا سکتا، کپڑا خریدا جا سکتا، اسی طرح مردوں اور عورتوں کو بھی خریدا بیچا جاتا تھا. عورتیں بھی بیچی جاتی تھی، جو عورت خرید لی جاتی اس کو باندی کہتے ہیں. معاشرے میں سب سے اس کو نچلا درجہ دیا جاتا ہے. جیسے خاندانوں میں ہوتا نہیں اونچا خاندان، یہ نیچا خاندان ہے، ایسے ہی عورتوں میں بھی جو بکتی تھی عورتیں اس کو سب سے کمتر درجہ دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نواسے رسول ہیں مہمان آئے، دعوت کا انتظام ہوا تو باندی تھی ان کے پاس، کام کرنے والی عورت جس کے بارے میں میں نے ابھی کہا. باندی سالن کا شوربہ لے کر جا رہی تھی، گرم تھا، جلدی میں دھکا لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا شوربہ حضرت حسین کے اوپر گر گئے. نواسے رسول غصے میں آ گئے، لیکن باندی وہ قرآن اتنا جانتی تھی، معاشرے میں ہو گھٹیا، خاندان میں ہو گھٹیا، اپنے محلے میں ہو گھٹیا، لیکن قرآن اتنا جانتی تھی وہ. فوراً اس نے حضرت حسین کے غصے کو دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. باندی قرآن پڑھے، نواسے رسول سن کر غصے کا اثر ظاہر کرے، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت حسین نے قرآن سن کر فوراً کہا کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا. باندی نے اگلا ٹکڑا پڑھا قرآن کا والعافین عن الناس،
معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. حضرت حسین نے فوراً جواب دیا عفوت عنک, میں نے تجھے معاف کر دیا. مہدی نے پھر اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. حضرت حسین نے فوراً کہا اعتقتک لوجہ اللہ, جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا, آزاد کر دیا. نماز رسول قرآن سنے اور غصہ نکالے, قرآن سنے اپنی طبیعت اور مزاج کو قربان نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. حضرت حسین نے فوراً اس کو آزاد کر دیا. دیکھو بر وقت برجستہ جس قرآن کی آیت کی ضرورت تھی اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ اس زمانے کی باندیاں بھی قرآن کتنا جانتی تھی. آج ہم کیا قرآن جانتے ہیں؟ ہمیں قرآن شریف ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا, قرآن شریف سیکھنے کا شوق نہیں. ہمارے پاس بچوں کو مکاتب کو نہیں بھیجا جاتا. اگر آج ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف نہیں سکھائیں گے, کل یہ بچے قرآن شریف کے بغیر دنیا میں رہیں گے, ایمان کا سودا کریں گے, ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ بچے کفر پر مریں گے. مکاتب کا جال ایمان کی ریڑھ کی ہڈی. آج ہمارے بچوں کو قرآن شریف سکھائیں, ہم خود بھی سیکھیں. ہمیں معاف نہیں ہے, ہمیں معاف نہیں ہے. صحابہ نے بڑی بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے, بڑی بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے. ابھی ماضی قریب میں ہمارے بنگلور کے حاجی فاروق صاحب تقریباً 65 سال کی عمر میں قرآن شریف کے حافظ ہیں. یہ معمولی بات نہیں. قرآن سے عشق چاہیے, قرآن سے لگاؤ چاہیے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان اور قرآن دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. تو آپ لوگ ایک نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ ابھی سے قرآن شریف سیکھنا شروع کریں گے. نہیں آتا تو نورانی قاعدہ لے کر آؤ, امام صاحب کے پاس 5 منٹ بیٹھو, 5 منٹ بیٹھو, حروف تہجی درست کرو. الف با تا سا جیم حروف کی ادائیگی سیکھو. یہ سیکھتے سیکھتے بھی اگر موت آ گئی, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے قرآن سیکھنے کی نیت کی تھی, زندگی میں وفا نہیں کی, میں تو نیتوں پر فیصلے کرتا ہوں, اس کو قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اللہ اٹھائے. تو نیت کرو سب قرآن شریف سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے, اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں گے, امام صاحب کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے. میرا رکوع کی سنت ہے, مجھے بتاؤ, میں رکوع کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں رکوع کی 9 سنتوں پر میرا عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. قیام کرنے کی سنتیں بتاؤ, 6 سنتیں قیام میں, میری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ایک رکعت میں پوری 51 سنتیں ہیں, مجھے 51 سنتیں بتا دو امام صاحب تاکہ میری نماز سنت کے مطابق ہو جائے, ہماری نمازوں میں جان آ جائے. وقت اتنا تنگ ہوتا ہے, بات پوری نہیں بتائی جا سکتی. جمعہ کی مجلس میں تالی کوٹ سے میرا آنا ہوا, قریب میں تالی کوٹ ہے تعلقہ, بہت بنجر علاقہ. تجوید اور قرآن کسے کہتے ہیں لوگ نہیں جانتے. میرا تعلق آندھرا پردیش سے ہے, نارنگ گیٹ ڈسٹرکٹ میدک کا میں رہنے والا ہوں. میں تراویح کی غرض سے آیا تھا, اسی بہانے میرا رہنا ہوا. غیر مقلدین سے سابقہ پڑا, الحمدللہ ہم نے مدرسے کا قیام عمل میں لایا. 10 گنٹے زمین خریدی, 10 بچوں کو حافظ بنائے 5 سال کے عرصے میں. 2018 میں مدرسے کی بنیاد رکھی, 2023 چل رہا ہے, 10 بچوں کو ہم نے حافظ بنایا الحمدللہ. اور کئی 100 بچیاں ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتی ہیں. زیادہ دور نہیں ہے, آپ کو موقع ملا تو تشریف لائیے. آپ تالی کوٹ کو مدرسے دیکھیے, ادارہ دیکھیے, بچوں کی تعلیم کو دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کیا محنت باقی ہے. ہمارے مکتب میں تقریباً 400 بچے پڑھتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دیا, لوگوں سے زمین بھیک مانگ کر کہ تمہارا پلاٹ خالی ہے 5 سال کے لیے ہمیں دے دو. یہ قرآن شریف بچے سیکھ کر جائیں گے. آج تو ہے کل قبر میں ہوگا, اس اندھیرے گھڑے میں روشنی ہوگی. تو کسی صاحب نے 10 سال کے لیے پلاٹ دیا, ہم نے تکڑ مار کر اسی میں بچوں کو قرآن شریف سکھانا شروع کیا. آج الحمدللہ 40 بچے اور 400 بچے مکتب میں, 40 بچے مدرسوں میں, نظام چل رہا ہے. اللہ قبول فرمائے. تعاون کی بہت ضرورت, عمارت کی تعمیر کرنا ہے. اللہ آپ کو نوازا ہے تو آپ دین پر خرچ کریں, اللہ ضائع نہیں کریں گے. مال ہے ہی وہ کامیاب مال جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بندوں پر خرچ ہو. میری گزارش یہ تعاون کریں گے انشاءاللہ. شعبان کے مہینے کو قیمتی بنائے. اللہ رمضان کی رحمتیں, برکتیں اور مغفرتیں لینا آسان ہوگا, لیکن شعبان کے مہینے کو ہم نے ضائع کیا. اب بھی ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھے تو گویا کہ ہم نے نبی کی کوئی قدر نہیں کی. نبی کی قدر یہ, اس مہینے کو نبی کا مہینہ کہا گیا. نبی کو مانتے ہو, نبی سے محبت رکھتے ہو, نبی سے عشق رکھتے ہو, اور نبی سے حوض کوثر پہ جام کوثر پینا چاہتے ہو. حشر کے میدان میں نبی کے قرب چاہتے ہو. ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی, عبداللہ بن مسعود, امیر معاویہ کی صحبت چاہتے ہو. شعبان کے مہینے کی قدر کرو.
शाबान के महीने को नबी ने अपना महीना कहा। मैं फर्ज पढ़ता था पहले, लेकिन अब सुन्नत के साथ फर्ज पढ़ूंगा। मैं जमात से पढ़ता था, लेकिन जमात से पहले की सुन्नतें पढ़ूंगा। मैं फजर पढ़ता था, लेकिन अब से तहज्जुद भी पढ़ूंगा। मैं फजर पढ़ के जाता था, मैं फजर के बाद इशराक भी पढ़ूंगा, कुरान भी हाथ में लूंगा और थोड़ा वक्त मस्जिद में गुजारूंगा। और नबी ने जो फजीलत बताई, अर्श के साया पाने वालों में मैं अपना भी नाम शुमार कराऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको ये मुकामात अता फरमाए, जीते जी हमें नेक आमाल की कदर करके जो अल्लाह ने औकात दिए उसको कीमती बनाकर गुजारने की तौफीक अता फरमाए।